الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ طلاق جو ہے اس کے مضامین کو سمجھنے اور سیکھنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں گے. پہلے اس کے افعال دیکھیں. تلق تم، طلاق دی تم نے. یو ڈائیورس. طلقو، طلاق دو تم. ڈائیورس دیم. احسو، شمار کرو تم. کیپ کاؤنٹ. اتقو، ڈرو تم. فیئر. لا تخرجو، نہ نکالو تم. ڈو ناٹ ایکسپیل. لا یخرجنا، نہ نکلیں وہ. دے شوڈ ناٹ لیو. یاتینا، لائیں وہ سب. دے کومٹ. یتعدی، آگے بڑھتا ہے. whoever transgresses. ظلم، ظلم کیا اس نے. he has wronged. لا تدری، نہیں جانتے تم. you do not know. یحدثو، نیا بھیجے، پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں نئی چیز. he will bring about. بلغنا، پہنچے وہ سب. they have reached. امسکو، روک لو تم. you retain. فارقو، جدا کر دو تم. part with. اشہدو، گواہ کر لو تم. take witness. اقیمو، قائم کرو تم. establish. یو آگو، نصیحت فرمائی جاتی ہے. is instructed. یؤمنو، ایمان رکھتے ہیں وہ. he believes. یتقی، ڈرتا ہے وہ. he fears. یجعل، نکال دے گا وہ. he will make. یرزق، روزی دے گا وہ. he will provide. لا یحتسب، گمان نہ کرتا ہے وہ. he do not think. یتوکل، بھروسہ کرتا ہے وہ. he puts his trust. جعلا، رکھا ہے، بنایا اس نے، رکھا اس نے. he has set. یا اسنا، امید نہ رکھتی ہیں وہ. who have despaired. ارتب تم، شک کیا تم نے. you doubt. لم یا ہدنا، حیض نہ آیا. یدعنا، جن لیا وہ سب. انزلہ، اتارا اس نے. یکفر، دور کر دے گا وہ. یعظم، بڑا دے گا، بڑا اجر دے گا. اسکنو، رکھو، بساؤ تم. سکن تم، رہتے ہو تم. لا تدارو، ضرر نہ دو تم. تضیقو، تنگی کرو تم. کن، ہو وہ. دے آر. انفقو، نان نفقہ دو، خرچ دو، سپینڈ کرو. یدعنا، بچہ پیدا ہو. اردعنا، دودھ پلائیں وہ. آتو، دو تم. تمرو، تم مشورہ دو. تعاثر، تم بہام مذائقہ کرو، دشوار سمجھو. یو ڈس ایگری. ترضعو، دودھ پلائیں. ینفق، نفقہ دیں، خرچ کرے وہ. قدرہ، تنگ کیا گیا. آتا، دیا اس نے. لا یکلف، بوجھ نہیں رکھتا وہ. اس کے بعد جو وہ اسماء ہے. عدت، عدت کو کہتے ہیں ویٹنگ پیریڈ. فاحشہ، بے حیائی. مبینہ، سری، سری اور واضح. حدود، حدیں. نفس، جان. امرن، حکم. اجل، میعاد. معروف، بلائی. ضبو، والے. عدل، فقہ. الشہادہ، گواہی. مخرج، نجات کی راہ. حسبو، کافی. بالغو، پورا کرنے والا. قدرن، اندازہ. اللائی، جنہیں. المحید، حیض. ثلاثہ، تین. اشہر، مہینے. اولات، والیاں. الاحمال، حمل. یسرا، آسانی. سیئات، برائیاں. اجرن، ثواب. حیثو، جہاں. وجدہ یا وجدی، طاقتور. اجور، اجرت. بین، میں، درمیان. معروف، معقول طور پر. اخرى، دوسری. ذو، والا. سع، مقدور. عسر، دشواری. یسر، آسانی. یہ الفاظ تھے جو ہم نے
دیکھے جو اس سورہ میں جو ہے وہ استعمال ہوں گے۔ اب ہم اس کے جو ہے مضامین کی طرف آتے ہیں کہ اس سورہ میں کن مضامین کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس نے عقائد سے متعلق امور بیان، اچھا سورہ جو ہے وہ اس سورہ میں خاص طور پر جو ہے وہ طلاق کے مسائل کو جو ہے وہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس میں مختلف صورتیں جو ہے وہ کیا ہیں۔ تو اس میں مرکزی مضمون اس میں وہ احکام بیان کیے جن کا تعلق میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے۔ نیز اس میں یہ مضامین بھی بیان ہوئے کہ ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے، عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے، اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر دو مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ عورت جسے بچپنے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش اور خرچ مہیا کرے، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینی پڑے تو وہ اجرت دینا بھی شوہر پر لازم ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی حکمت بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس آیت کے سورہ کی آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، نبی کو خطاب ہے اور کہا کس سے جا رہا؟ امت سے، یعنی اے نبی امت سے فرما دیں جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، اذا طلقتم النساء فطلقوہن، پس طلاق دو انہیں لعدتہن، ان کی عدت کے وقت، وَأَحْصُوا، اور شمار کرو تم العدت، عدت کو، ٹھیک ہے، عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور اس عدت کو کیا کرو تم؟ شمار کرو، گن لو عدت کتنی ہوئی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے اس سے تم ڈرو۔ لا تخرجوہن، اور نہ نکالو تم انہیں، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور وہ نکلیں گھروں سے، الا مگر ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، مگر یہ کہ لے کے آئیں، وہ یاتین لائیں، بفاحشۃ کوئی برائی، مبینۃ واضح، کوئی صریح برائی کا ارتکاب کریں تو پھر انہیں گھروں سے نکالو، ورنہ انہیں گھروں سے نہ نکالو۔ فَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو آگے بڑھے گا، کراس کرے گا، حدود اللہ، یہ اللہ کی حدوں کو، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، تو فقط، پس تحقیق، ظلم، ظلم کیا، نفسہ، اپنی جان پر، تو اس نے اپنی جان پر خود جو ہے ظلم کیا۔ لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی اور معاملہ، کوئی اور نیا معاملہ، کوئی نئی چیز جو ہے، یا اس میں کوئی آسانی جو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ یہ آیا مبارکہ ہے جس میں احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ تو کہتے ہیں یہ آیت حضرت عبداللہ بن عمر کے حق میں نازل ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ رجوع کریں، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو طہور یعنی پاکی کے دنوں میں دیں،
صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے رجوع کرنے کا حکم دو تاکہ وہ ٹھہری رہے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پھر پاک ہو جائے۔ اب اگر چاہے تو روک لے اور چاہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے۔ بس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ عورتوں کو اس طرح طلاق دو۔ اذا طلقتم النساء، یعنی اس آیت میں بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت کے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے۔ چنانچہ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب اپنی امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کی عدت کے وقت پر یعنی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دو تاکہ ان کی عدت لمبی نہ ہو۔ کہتے ہیں اس آیت میں عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ان کے شوہروں نے حق زوجیت ادا کیا ہو اور ان کی عدت حیض سے شمار کی جائے۔ اگر انہیں حیض کے دنوں میں طلاق دی یا پاکی کے ایسے دنوں میں طلاق دی جن میں حق زوجیت ادا کیا، اس طرح پاکی کے ایک زمانے میں 2 یا 3 طلاقیں ایک ساتھ یا الگ الگ دے دیں اگرچہ اس زمانے میں حق زوجیت ادا نہ کیا ہو۔ وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا جیسے چھوٹی بچی اور حاملہ عورت یا عائشہ جسے بڑھاپے کی وجہ سے آنا بند ہو گیا، اس کا حکم کیا ہے کہ اسے پھر 3 مہینے جو ہے وہ اس کی عدت ہے۔ وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے حق زوجیت ادا نہ کیا اور نہ اسے شوہر کے ساتھ ایسی تنہائی ہو جس میں جو ہے وہ گزاری ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ شمار نہ ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اور ان معاملات میں، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو جائز کاموں میں سے جو سب سے مکروہ کام ہے وہ کیا ہے؟ طلاق دینا۔ اول تو جو ہے یہ نوبت ہی نہ آئے، اور اگر دینی بھی پڑے تو شرعی احکام کے مطابق جو اس کو دیا جائے تاکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہو سکے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ جدائی کا معاملہ بھی جو ہے ہو سکے، نہ کہ جو ہے وہ زیادہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح جو ہے وہ ہو۔ اب اس میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب ان کی اجل آ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب یعنی ان کو جب 2 جو ہے وہ طلاقیں ہو چکی اور اب جو آخری دینا ہے تو اس سے پہلے، آخری طلاق سے پہلے اور عدت پوری ہونے سے پہلے کیا کرو؟ اب فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر روکنا ہے تو معروف طریقے سے روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا انہیں جدا بھی کر دو اچھے طریقے سے۔ یعنی دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو رہ سکیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے، نہیں تو جدائی بھی کرنی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ اور کیا کرو؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ، اور بنا لو 2 گواہ منکم جو تمہیں میں سے ہوں۔ اگر روکتے ہو تو اس پر بھی کیا ہے؟ 2 گواہ جو ہے وہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو شہادت کو یعنی گواہی کو اللہ کے لیے۔ ذالکم، اور یہ جو ہے کہ یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے بھی من کانا، اس شخص کو جو یؤمن، ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرا اللہ تعالیٰ سے، یجعل لہ مخرجا، تو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، دین کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی میں اس کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ اس سے بڑی آسانی سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ جب طریقے مطابق طلاق دی جانے والی عورت اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائے تو اب تمہیں اختیار ہے، اگر تم اس کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے ہوئے رہنا چاہو تو رجوع کر لو اور دل میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی اور اچھائی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو ان کے حق میں ہے جیسا کہ مہر وغیرہ حق ہے جو ادا کر کے ان سے جدائی اختیار کر لو، اور انہیں اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کر لو پھر طلاق دے دو، یوں ان کی عدت دراز کر کے انہیں پریشانی میں نہ ڈالو۔ نیز رجوع کرو یا جدائی اختیار کرو، دونوں صورتوں میں تہمت دور کرنے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنوں میں سے 2 ایسے مسلمانوں کو گواہ بنا لو جو عادل یعنی
شرع کے مطابق قابل قبول ہو، اور گواہ بنانے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، اور اس میں حق کو قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اپنا کوئی فاسد غرض نہ ہو۔ تو یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس طرح جو ہے اس دین اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سارے احکامات جو ہے وہ بتاتا ہے کہ گھریلو معاملات کیسے کرنے ہیں، اور یہ چیزیں جتنی بھی ہوں ان کو جو ہے وہ کس طرح سر انجام دینا ہے۔ تو آیت کے جو آخری حصے میں ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ڈر اللہ سے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیاب کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ، رزق دیتا ہے اسے، من حیث، اس جگہ سے، لا یحتسب، جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس لیے انسان بعض اوقات کہتا ہے مجھے یہاں سے کوئی چیز مل جائے گی، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے، اس کاروبار سے، اس بزنس سے، یا اس جگہ سے وہ چیز دے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس وہ اسے کافی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پہ توکل کر لو تو اللہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ جو ہے کیا ہے، اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بالغ پورا کرنے والا ہے، امری اپنے کام کو، جس کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس کو مکمل کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے گا۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے مقرر میعاد، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ اور میعاد جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کی ترغیب، اور ہر پریشانی اور مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے، اور پھر جب تکلیف اور مصیبت ہو تو نا امید کبھی انسان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا راستہ کسی جگہ سے بنائے گا کہ اس کو جو ہے وہ گمان ہی نہیں ہوگا، اس کا ارادہ، اس کا ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے کیا رزق دے دیتا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اب اس میں وہ احکام آگے کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، نا امید ہو چکی ہیں، من نسائکم، عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو اب ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں ہوتا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ وَاللَّائِي، اور وہ عورتیں، لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور وہ عورتیں جن کی عدت جو ہے وہ جو حمل والی ہیں، وہ عورتیں جب اپنا حمل جو ہے وہ کیا نکال دیں تو اجلہن، ان کی اجل، ان یدعنا حملہن، وضع حمل ہے، جب جو ہے بچہ پیدا ہو اس وقت تک جو ہے کیا ہے ان کی عدت ہے۔ فَمَن یتق اللہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا، تو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے امر کو آسان، تو اللہ تعالیٰ اس کے امر میں، اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ کیا ہے، جن عورتوں کو طلاق کے وقت اگر جو ہے وہ حمل ہو تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، انزلہ الیکم، نازل کیا اس نے اسے تمہاری طرف۔ ومن یتقی اللہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دیتا ہے اس کے اجر کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، جہاں خود رہتے ہو وہاں رکھو، من وجدکم، اپنے گنجائش کے مطابق، جہاں رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق انہیں وہاں رکھو۔ ولا تضاروہن، اور نہ کیا تکلیف دو انہیں تنگی نہ کرو، کسی طرح تنگی نہ پہنچاؤ، انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ لتضیقوا علیہن، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کر دو۔ ضیق کیا ہوتا ہے؟ تنگی کرنا۔
تو انہیں جو ہے وہ تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کر دو. وَإِن كُنَّا أُولَاتِ الْحَمْلِ، اور اگر وہ حمل والی ہے تو وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر تم خرچ کرو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ جو ہے وضع حمل ہو جائے. تو طلاق کے بعد وہ عورتیں ان کو جو ہے اسی گھر میں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور کسی قسم کی تنگی اور نقصان انہیں نہ پہنچاؤ. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ان کا خرچہ اور کی ساری چیزیں تمہارے ذمہ ہے. یہ طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اگر جو ہے وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، اردانا دودھ پلانا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کے اجر دو، تو ان کو جو ہے اجرت دو دودھ پلانے کی بھی. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں جو ہے اچھے طریقے سے مشورہ کر لو. مشورہ کر لو کس بات پر؟ کہ یہ جو ہے کب تک ادھر رہنا ہے، کب تک بچے کو جو ہے دودھ پلانا ہے، کیسے کرنا ہے. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم جو ہے وہ تنگی محسوس کرو، آپس میں کیا ہے پہلے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری یا تنگی سمجھو تو پھر کیا کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ، تو پس عنقریب اس کے لیے دودھ پلانے والی جو ہے لیہا اخرى دوسری. اس کے لیے جو ہے اگر آپس میں تنگی محسوس ہو تو کوئی اور عورت جو دودھ پلاتی ہے عورت، دوسری عورت دودھ پلا دے، اس کو لے آؤ. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، پس چاہیے کہ خرچ کرے گنجائش والا اپنی گنجائش کے مطابق. یعنی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق اس وقت کیا ہے بچے پر جو ہے اور ان چیزوں پر خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا، فَلْيُنْفِقْ، پس وہ خرچ کرے، چاہیے کہ خرچ کرے مما آتاہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. یعنی اگر کسی کے پاس وسعت زیادہ ہے تو وہ بچے پر ان پر زیادہ خرچ کرے، اور اگر کسی کے پاس کم ہے تو جتنا اللہ نے دیا اس کا رزق تنگ کیا گیا، یعنی اس کی گنجائش کم ہے، تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کے مطابق کیا ہے خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا، نہیں بوجھ ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، الا مگر ما آتاہا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. یعنی جتنی طاقت دی اسی قابل جتنا دیا اتنی اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے تنگی ڈالتا ہے یا بوجھ ڈالتا ہے. تو لہذا یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر بہت بوجھ ڈال دیا، وہ اس کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے. اسی لیے جو ہے جو زیادہ استطاعت رکھے اس کو زیادہ خرچ کرنے کا کہا، جس کے پاس کم ہے وہ کم کرے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تو عنقریب کر دے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی. یہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. اگر اس میں ان معاملات میں تنگی محسوس ہو، دشواری ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دشواری کو ختم کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ کر دے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ مالی وسعت رکھنے والے کو گنجائش کے مطابق اور تنگ دست کو اس کے مطابق خرچ کرنے کا کہا. تو جب وہ اس طرح خرچ کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے